السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا علی العرش، عرش پر، ما لکم من دونہ، تمہارے لیے نہیں ہے اس کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء، وہ تدبیر کرتا ہے تمام کام سے، من السماء، آسمان سے، تمام کاموں کی آسمان سے، الی الارض، زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ رجوع کرے گا اس کی طرف، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ، اس کی مقدار ہے، الف سنۃ، 1000 سال، مما، اس سے جو، تعدون، تم شمار کرتے ہو، ذالک عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو، والشہادۃ، اور ظاہر کو، العزیز الرحیم، غالب ہے، مہربان ہے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ یہی بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی اس کے متعلق جب بھی آئی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ 6 دن میں اللہ رب العزت نے جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا فرمایا۔ 6 دن سے مراد دنیا کی مقدار کے 6 دن مراد ہیں، یا عالم غیب کے 6 دن مراد ہیں، جہاں ایک دن 1000 برس کا ہوگا۔ تو جو بھی اس کے بارے میں مراد لیا جائے وہی اپنی جگہ پہ درست بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی شایان شان، اپنی قدرت کاملہ سے، یہ تو محض ایک سمجھانے کے لیے کہ ہر کام کو تدریجاً یہ ایک قدرت کاملہ کا نظام ہے کہ ہر ایک کام کو تدریجاً کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تو جب چاہیں، اللہ وقت کے محتاج ہی نہیں ہے، اللہ جب چاہیں حکم فرمائیں وہ چیز ہو جانی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے، اپنی شایان شان، اللہ تمام اعضاء سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت حاوی اور قادر ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان سے کوئی چیز نہ پوشیدہ ہے نہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہاں 2 قسم کی آیات پائی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ ان کی مراد بالکل واضح اور متعین ہے، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور دوسری آیات متشابہات کہلاتی ہیں، جن کا مطلب اور مفہوم واضح نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ شبہ واقع ہوتا ہے اور اس سے باہم کئی ملتے جلتے مطلب بھی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے متشابہات کو محکمات کی روشنی میں ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی وہی معنی ہے کہ ہم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر اپنی شایان شان مستوی ہیں، بس اس کا اتنا ہی ہمارے لیے کامل عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جیسے ہیں اپنی شایان شان، اپنی قدرت کاملہ کے تحت وہ عرش پر مستوی ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے بہت خوب بنائی ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، وبدأ، اور ابتدا کی، خلق الانسانی، پیدائش انسان سے، من طین، مٹی سے، ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل، من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء مہین، حقیر پانی سے، ثم سواہ، پھر اس کو ٹھیک کیا، ونفخ فیہ، اور پھونک ماری اس میں،
من روحہ اپنی روح سے، وجعل لکم السمع اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم جو تم شکر کرتے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلباء یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عظیم الشان کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بلا حد و حساب اور بے شمار چیزیں بنائی ہیں اور بڑی خوبی سے بنائی ہیں۔ ہر چیز موزوں ترین شکل اور مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہے۔ جس چیز کو جس مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے ٹھیک اسی کے مناسب حال اس کی ساخت اور فطرت رکھی ہے۔ ایک چیز بھی ایسی نہیں جو بے ڈھنگی ہو۔ پہلے انسان کی پیدائش کا حال بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست اپنے تخلیقی عمل سے پیدا کیا، اپنے کمال قدرت سے زمینی مادہ کو جمع کر کے اپنے تخلیقی حکم سے اس میں وہ زندگی اور شعور اور عقل پیدا کر دی، جس سے انسان جیسی ایک حیرت انگیز مخلوق وجود میں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ نے جس کو جیسے چاہا اس کو پسند فرما دیا، جیسے پسند فرمایا اس کو اسی طرح بنا دیا۔ انسان صرف اگر اپنی پیدائش پر بھی غور کر لینا تو اس کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں، پھر اس کے جسم کو ٹھیک ٹھیک بنا کر اس میں اپنے امر سے روح پھونک دی، اس کو زندہ کر دیا، پھر اس کو تمام ادراکات عطا فرمائے، حواس عطا فرمائے۔ ان سب کا مقتضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر کرے، اس کا احسان مانے، آنکھوں سے اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھے، کانوں سے احکام الہیہ کو توجہ اور شوق سے سنے، دل سے ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اس پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنایا، اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے ہی شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ اللہ ہمیں اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔